ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. الحمدللہ آج ہم نے 23واں روزہ اختیار کیا. آج جو شب گزاری وہ تاقرات تھی اور اس تاقرات میں کوشش کی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے ہماری یہ رات پوری جو ہے وہ روشن رہے, معطر معمبر رہے. اور الحمدللہ محفل نعت بھی آپ نے دیکھی, اس کے بعد رحمت سحر میں بھی الحمدللہ ذکر و اذکار ہی ہوتا رہا مختلف انداز میں, تعلیمات کی صورت میں. اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال حسنہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور یہ بقیہ جو روزے رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اختیار کرنے اور ان میں عبادت کر کے اپنی بخشش و مغفرت کرانے کی توفیق عطا فرمائے. اس سیگمنٹ میں ہم آپ کے سوالات کو شامل کرتے ہیں اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب جو ہیں وہ آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے تشریف فرما ہوتے ہیں. آئیے کالرز کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی مجھے یہ سوال کرنا ہے مفتی صاحب سے کہ روزے کے اندر بالوں کو ڈائی کیا جا سکتا ہے؟ اچھا. اور ناپاکی میں جیسے غسل نہیں ہوا ہو تو اس میں بھی بالوں کو ڈائی کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ عصر کے بعد قضا عمری پڑھ سکتے ہیں, ظہر عصر عشاء مغرب؟ اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہم جب دعائیں مانگتے ہیں تو جیسے اپنے بہنوئی وغیرہ کا نام لیتے ہیں, بھائی کے نام لیتے ہیں غیر محرم کے طور پہ, تو ان کو کچھ جیسے نام لینے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سوال بتائیے گا. بھائی مجھے مفتی صاحب سے ایک سوال کرنا ہے کہ میرے پاس 2 ٹنکیاں ہیں جن میں نا زنگ لگا ہوا ہے, کافی بہت صاف کیے مگر ہوتا نہیں. ایک ٹنکی میں تو پانی بھرتی ہوں تو زنگ کا پانی حل ہو جاتا ہے, باقی پانی زنگ کا نیچے بیٹھ جاتا ہے, باقی پانی ساری صاف آنے لگتا ہے. اور دوسری ٹنکی میں جو پانی بھرتے ہیں تو اس میں زنگ کا پانی نیچے تو بیٹھ جاتا ہے مگر اس کا کلر تبدیل ہو جاتا ہے. معلوم یہ کرنا ہے مفتی صاحب سے کہ آیا یہ پانی سے ہم غسل اور وضو کر سکتے ہیں, یہ پاک پانی ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جناب سوال بتائیے گا. جی السلام علیکم. رئیس صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کیا مسجد زکوٰۃ کے جو پیسے ہیں کوئی مسجد کی تعمیرات میں دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, اور کوئی سوال؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو زکوٰۃ کے پیسے دینا چاہتے ہیں, وہ پتہ ہے غریب آدمی ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ اس کے پاس سونا ہے یا نہیں ہے, تو کیا اس کو بھی کوئی ہم پیسے دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سوال بتائیے. سر میرا سوال یہ ہے, ایک تو یہ سوال ہے کہ جب عورتیں ہم نماز سجدے میں جاتی ہیں تو کونیاں زمین پہ لگنی چاہیے یا زمین کے اوپر ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے. ایک یہ ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہم عشاء کی نماز پڑھتی ہیں تو پہلے 4 فرض پڑھ کے تو پھر تراویح پڑھ کے پھر سنت پڑھ سکتے ہیں, یا وہ مطلب وتر پڑھ کے ختم کر سکتے ہیں, یا ضروری ساری نماز پڑھیں؟ اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا. ہم ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال یہ کرنا تھا, امام صاحب فرض نماز میں جی رئیس بھائی امام صاحب فرض نماز میں لقمہ لے رہے ہیں نفل نماز کی طرح, تو 3 دفعہ انہوں نے لقمہ لے لیا, تو کیا امام کی نماز ہو جائے گی اور مقتدیوں کی نماز ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے. جس طرح تراویح میں لقمہ لیتے ہیں نا, اس طرح فرض نماز میں لقمہ لیا 3 دفعہ. اچھا ٹھیک ہے, شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو. بہت شکریہ آپ کا. جوابات کی جانب آئیں گے مفتی صاحب, اور آپ سے یہ جوابات ہی نہ تھوڑا سا مائک نیچے کر. جی اچھا, ایک تو یہ بال ڈائی کرنے کا حالت روزہ میں پوچھا, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, کر سکتے ہیں. اسی طرح حالت جنابت میں اگر بال ڈائی کیے تو اس پہ کوئی تہ نہیں بن جاتی کہ جنابت پھر نہیں اترے گی, تو حالت جنابت میں بھی کر سکتے ہیں. عصر کے بعد قضا نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, بالکل پڑھ سکتے ہیں. نفلی سجدہ منع ہوتا ہے عصر کے فرائض کے بعد, لیکن یہ تو واجب ہوتا ہے یا فرض ہوتا ہے, کیونکہ جو فرض نمازوں کا سجدہ ہے فرض ہے, یا آپ واجب وطر ادا کر رہے ہیں تو وہ آپ بالکل ادا کر سکتے ہیں. لیکن یہ پبلک کے سامنے نہ کریں, کیونکہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ عصر کے بعد قضا نماز پڑھ رہے ہیں, نفل تو منع ہے, اور اپنے قضا کا یا گناہ کا اظہار کرنا گناہ ہے. کیونکہ قضا کرنا گناہ ہوتا ہے, اس کا اظہار گناہ ہوتا ہے, چھپ کر کر لیں. اور دعا میں کسی نامحرم کا نام لے کر دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. دعا کس نوعیت کی ہے وہ دیکھا جائے گا کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. باقی نام لینے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لے سکتے ہیں. اگر ٹینکی کا پانی زنگ سے تبدیل ہو گیا تو زنگ فی نفسی کوئی ناپاک شے نہیں ہے, لہٰذا اس سے وضو اور غسل بالکل جائز ہے. تعمیر مسجد میں زکوٰۃ براہ راست نہیں لگ سکتی, کیونکہ فقہ حنفی کی روشنی میں زکوٰۃ کی درست ادائیگی کے لیے شرط ہے کہ پہلے کسی شرعی فقیر کو اس کا مالک بنایا جائے, اور مسجد جو ہے فی نفسی خود مالک بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے.
اس لیے بہتر ہے کہ آپ پہلے شرعی ہیلا کر لیں. اگر بہت ہی ضروری ہے مسجد میں زکوٰۃ دینا کہ اور فنڈ نہیں مل رہا ہے تو پہلے کسی شرعی فقیر کو دے دیں اور اشارتاً کنایتاً اس کو مسئلہ سمجھا دیں, وہ سمجھ جائے مجھے کیا کرنا ہے. تو آپ کہیں میں نے تمہیں زکوٰۃ دی, وہ جا کے مسجد میں دے دے کہ اب میں یہ مسجد میں لگاتا ہوں. تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد اب وہ زکوٰۃ نہیں رہی, اب وہ شخص جا کے اس کو مسجد میں ڈائریکٹ لگا سکتا ہے. اور خواتین کے لیے سجدے میں کوہنیاں بچھا کر رکھنا یہی مستحب ہے, افضل ہے. وہ مردوں کے لیے ہے جو سرکار نے حکم فرمایا, عورتوں کے لیے سمٹ کے سجدہ کرنا ہی مستحب ہوتا ہے. اور فرائض کی ادائیگی کے بعد تراویح وطر سے پہلے بھی ہو سکتی ہیں اور وطر کے بعد بھی ہو سکتی ہیں. جو طریقہ آسان لگے اس کو اختیار کر سکتی ہیں ہماری خواتین. اور امام صاحب نے فرض نماز میں لقمہ لیا, لقمہ کوئی فرض کے یا نفل کے ساتھ مشروط نہیں ہوتا, وہ کسی بھی نماز میں آپ دے سکتے ہیں, لیکن بس دیکھا یہ جائے گا کہ لقمہ بر محل ہے یا نہیں, وہاں پہ لقمہ دینا چاہیے تھا کہ نہیں دینا چاہیے تھا. اگر تو غلط جگہ لقمہ دیا تو نماز امام صاحب کی بھی جائے گی, اگر انہوں نے لقمہ قبول کر لیا تو امام صاحب کی بھی گئی, مقتدیوں کی. اور اگر لقمہ صحیح جگہ دیا ہے تو پھر امام صاحب کی بھی صحیح اور مقتدیوں کی بھی. اب یہ جو انہوں نے فرض میں لقمہ دیا اس کی نوعیت ہمیں بتاتے ہیں نا کہ بھئی یہاں اس وجہ سے لقمہ دیا گیا, پھر میں اور کلیئر بتا دیتا. لیکن 3 مرتبہ بتا رہے ہیں کہ 3 مرتبہ لقمہ دیا. نہیں 3 تو دیا, کس چیز کے اوپر دیا؟ ٹھیک. مسئلہ یہ ہے نا کہ امام صاحب قرات بھول گئے تھے, رکوع کے بعد کھڑے ہو کے دوبارہ رکوع میں جانے لگے تھے, یہ پتہ چل جائے تو پھر اس پہ کلیئر اور بتایا جا سکتا ہے. اصول یہ تھا جو میں نے عرض کیا. ٹھیک ہے, کالرز ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. رئیس منصب, میں نے مفتی صاحب سے پوچھنا تھا جن بچوں کا یا بچیوں کا آئی کیو لیول کم ہے تو وہ ان پہ روزہ کس طرح سے فرض ہے اور وہ کتنا سا رکھ سکتے ہیں, اور نماز کے لیے بھی یہی میں نے مفتی صاحب سے سوال کرنا تھا کہ ان کے لیے جو نماز ان کو سکھائی جاتی ہے, مثلا 1 رکعت وہ صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں جبکہ دوسری رکعت میں وہ اپنی طرف سے ہی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, بڑی مشکل ہو جاتا ہے ان کو نماز پوری کروانا اور روزہ کو مکمل کروانا. تو ان لوگوں کے لیے کبھی آپ نے پروگرام نہیں کیا؟ پلیز مفتی صاحب سے ان کے مسائل اور ان کا پروگرام بھی کروا دیں اور مجھے تھوڑا سا گائیڈ. اچھا سوال کیا آپ نے, ضرور شامل کریں گے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میرے 2 سوال ہیں. میرا ایک سوال یہ ہے کہ ہماری ایک ریلیٹیو ہے, وہ یو ایس میں رہتی ہیں اور کافی عرصے سے جو ہیں وہ یہاں پہ بہت سے غریب غربا کی جو ہے امداد کر رہی تھی زکوٰۃ کے تھرو نا, لیکن ان کا اب یہ موقف ہے کہ وہاں کے مفتی اکرام سے انہوں نے شاید معلومات لی ہیں, ان کا بھی یہ موقف ہے کہ جو زکوٰۃ وغیرہ ہے وہ رشتہ داروں کے علاوہ جتنے بھی غیر رشتہ دار ہیں ان کی جو زکوٰۃ ہے وہ اپنے ہی ملک میں ادا کیا جائے, پاکستان وغیرہ یا دوسرے ممالک میں نہ بھیجا جائے, اپنے ہی ملک میں امداد کی جائے. تو کیا اس طرح ٹھیک ہے؟ یہ ٹھیک ہے؟ وہ کہیں گے ہم گناہ گار ہو رہے ہیں. جی دوسرا سوال. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ایک لڑکا کی شادی اگر ہو رہی ہے, اس کی سیلری صرف 30,000 روپے ہے, لیکن ان کے جو سسرال والے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم مہر کی رقم نہیں لکھیں گے اس کے اوپر, نکاح نامے پہ ہم یہ لکھیں گے کہ آپ ہمیں عمرہ کروائیں. تو کیا اس طرح کرنا ٹھیک ہے؟ اس طرح لڑکے پہ بوجھ نہیں ہوگا جبکہ تنخواہ صرف 30,000 ہے. ٹھیک ہے, ضرور شامل کریں گے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کے لیے بہت دعائیں, اور دوسرا یہ کہ میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر ہماری کسی رشتے دار سے لڑائی ہو اور وہ مطلب ہم سے قطع تعلق کر دیں تو مطلب ہماری عبادت قبول ہو جائے گی. اور دوسرا یہ کہ میں اپنی بیٹی کے لیے پالیسی لینا چاہتی ہوں, تو کیا میں لے سکتی ہوں؟ اور تیسرا سوال یہ کہ اگر پالیسی کے آفس میں مجھے سیکنڈ کویسچن دوبارہ, آواز تھوڑی سی بڑھا لیں آپ. بچی والا لڑکی ہے. سیکنڈ کویسچن دوبارہ بتائیے گا. میں اپنی بیٹی کی پالیسی لے سکتی ہوں. پالیسی لینا اور تیسرا یہ کہ پالیسی کی سوری اگر آفس سے مجھے جاب کی آفر کر سکتے ہیں. اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. فرمائیے. میرا سلام مفتی صاحب کو بھی دے گا. میرا یہ پہلا سوال ہے کہ اگر جیسے 2 میاں بیوی ہیں اور وہ راضی نہیں ہیں اور ان کی فیملی جو ہے ان کو بٹھا کے زبردستی طلاق کرا رہی ہے لڑکے سے کہ بھئی ہماری بیٹی کو طلاق دو, اور بہت ہی زیادہ زور دے رہے ہیں, پریشر دے رہے ہیں, اور وہ لڑکی راضی نہیں ہے, ہاں یہ طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ جو فرشتے ہوتے ہیں بزرگ, ان پر اگر ہم پڑھ کے کچھ بخشیں یا ان کے اوپر کچھ پڑھیں تو وہ ہمارے لیے صحیح ہے پڑھنا یا نہیں؟ ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی مجھ سے میرے مفتی صاحب سے 2 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ میں تراویح میں اور تراویح کی 10 رکعت میں سورہ فیل سے لے کے سورہ ناس تک 10 صورتیں وہ پڑھتی ہوں, تو وہ صحیح ہے؟ وہ اس طرح سے تراویح پڑھنا صحیح ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ قومی بچت میں نے پیسے لگوائے ہیں
گھر تھا میرا کرائے پہ, اس گھر کے استعمال میں اب میں وہ پیسے لیتی ہوں, جو اس کا پروفٹ آتا ہے وہ صحیح ہے کیا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, بڑی مہربانی ہوگی آپ مجھے جواب دیں. جی ضرور. جی مفتی صاحب. جی, یہ آئی سی یو لیول بچوں کا کم ہے, وہ بھول جاتے ہیں نماز, ذہنی طور پہ کمزور. جی ہاں, ذہنی طور پہ یقیناً کمزور ہیں بچے. تو آپ کوشش کریں کہ ان کو نماز سکھا کر ان کو پڑھنے دیں جیسے وہ پڑھ رہے ہیں. آپ اگر مسلسل بیچ میں لقمے دیں گی تو ویسے ہی نماز فاسد ہوگی, کیونکہ اگر کوئی لقمہ غیر نمازی کا لے لیتا ہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو آپ ان کو پڑھنے دیں, وہ اتنے حد تک یہ مکلف ہیں, جیسے پڑھنا چاہیں پڑھنے دیں, اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا. ایک دفعہ نماز سمجھا دیں پورا اور پھر ان کو ادا کرنے دیں. یہ کہتے ہیں یہ رشتہ دار یو ایس سے کچھ غریبوں کو زکوٰۃ بھیجتے تھے, وہاں کسی صاحب نے کہہ دیا کہ پاکستان یا دوسرے ملک میں بھیجنا گناہ ہے, اپنے ملک میں استعمال کریں. ایسا نہیں ہوتا, گناہ گار تو نہیں ہوتے, لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کو اپنے اطراف میں سب سے پہلے رشتہ داروں میں دیکھیں, اگر غریب ہیں تو ان کو دیں, وہ نہ ہو تو اہل محلہ کو دیکھیں, اگر وہاں پر بھی نہ ہو پھر آپ دوسری جگہ بالکل بلا جھجک بھیج سکتے ہیں. یہ ترتیب ایک حق کے اعتبار سے بیان ضرور کی گئی ہے, لیکن اس کو فالو کرنا کوئی واجب نہیں ہے. اگر آپ دوسری جگہ بھیجیں گے تو ادا بہرحال ہو جائے گی, لیکن رشتہ داروں کو دیں, یہ اول اور افضل ہوتا ہے, اس کا انکار نہیں ہے. سیلری کہتے ہیں کہ 30,000 ہے لڑکے کی, وہ اس کو لڑکی والوں نے کہا کہ ہم مہر نہیں لکھواتے, آپ عمرہ کروا دیجیے گا اس کو. دیکھیں پہلی بار تو یہ کہ مہر لکھوانا یہ سنت کریمہ ہے اور پھر ادائیگی واجب ہوتی ہے. ہمارے نزدیک فقہ حنفی میں مہر وہی چیز ہو سکتی ہے جس کو باقاعدہ آپ جس کی خرید و فروخت کر سکیں, اور عمرہ ایسی چیز نہیں ہے, وہ ایک عبادت ضرور ہے, خرید و فروخت کی چیز نہیں ہے. تو لہٰذا اس کو بطور مہر نہیں لکھوا سکتے. مہر آپ تھوڑا بہت لکھوائیں, ساتھ میں یہ ریکویسٹ کر دیں کہ بھائی لڑکی کو عمرہ بھی جب آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ کروا دیجیے گا تو ٹھیک ہے, لیکن یہ طریقہ کار ابھی بالکل غلط ہے. یہ کہتے ہیں کہ بعض رشتہ داروں نے ہم سے قطع تعلق کر لیا لڑائی کی بنا پر, تو کیا ہماری عبادات قبول ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ دیکھیں اگر آپ نے بھی ناراض ہو کہ پہلے قطع تعلق کیا لیکن اب آپ ملنا چاہتے ہیں تو آپ پہل کریں, انہیں سلام کلام کریں, ان کو آفر کریں. اگر نہیں مانتے تو پھر وبال ان پر ہے, پھر آپ کی عبادات پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ بھی پہلے قطع تعلق کر چکے اور آپ معذرت نہیں کریں گے تو پھر یہ ضرور ہے کہ مغفرت کے دروازے بعض اوقات بڑی راتوں میں بند ہو جاتے ہیں قطع تعلق کرنے والوں کے لیے. تو آپ پہل کریں. حدیث میں یہ سرکار نے فرمایا, دو مسلمان بھائی ناراض ہو جائیں تو دوسرے ایک کو چاہیے کہ سلام میں پہل کرے اور آگے بڑھے. اگر دوسرا اب نہیں مانتا تو وبال اس پر ہے, تو آپ یہ ضرور کر لیجئے. اور یہ پالیسی وغیرہ جو ہوتی ہے, بیمہ پالیسی وغیرہ, یہ شرعاً ہمارے یہاں جائز نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ اس میں جوئے اور سود کی آمیزش ہے, تو اس لیے ہم تو اس سے منع کرتے ہیں. اور اس کی اگر پالیسی کے لیے آپ کو جاب کرنا چاہتی ہیں تو ہم اس جاب سے بھی منع کریں گے, یہ نہ کریں تو بیسٹ ہے. اور یہ کہتے ہیں لڑکے سے زبردستی طلاق دلوا رہے ہیں, حالانکہ لڑکی بھی نہیں چاہ رہی, تو یہ زبردستی کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں اب ان گھر والوں کی کیا شرعی مجبوری ہے یہ ہمارے سامنے نہیں ہے, لیکن اگر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, خالی انانیت کا مسئلہ ہے, تو پھر یہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے کہ میاں بیوی میں جدائی کروائیں جبکہ وہ راضی ہیں. اب ہوگا یہ کہ اگر تو لڑکے نے اس زبردستی یعنی مجبور ہو کر, اچھا مجبور کرنا بھی دو طرح ہوتا ہے, ایک پریشر ڈالنا خالی زبان سے, اس میں تو کسی بھی طریقے سے طلاق دے گا ہو جائے گی, اور ایک ہے گن پوائنٹ پر کہنا, یا اس کو یقین ہے مجھے مار دیں گے جان سے, کوئی اس ختم کر دیں گے, اور دھمکی بھی ایسی ہو گن وغیرہ کی. اب اس میں صورت 3 ہوتی ہیں. اگر اس نے زبان سے دی ہو جائے گی, اگر لکھ کر دی اور دل سے لکھنے طلاق دینے پر راضی ہے تب بھی ہو جائے گی, لیکن تیسری صورت میں نہیں ہوگی کہ زبان سے نہ دے, دل سے راضی نہ ہو, لکھ دے یا لکھے ہوئے نیچے کے سائن کر دے, یہ طلاق نہیں ہوتی. تو یہ ذرا اس میں بس خیال کر لیں. اور فرشتوں کو ایصال ثواب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. درجات تو ان کے بلند ہوں گے, اس کا انکار نہیں ہے, لیکن وہ محتاج نہیں ہے, نہ ان کے سوال جواب ہوں گے. امت سرکار کو پورا انبیاء علیہ السلام اور پھر قیامت تک جتنے مسلمان ہیں ان کو ایصال ثواب کریں. اور جس طریقے سے یہ بہن ہماری آخری 10 صورتوں کے ذریعے تراویح پڑھ رہی ہیں بالکل ٹھیک ہے, پہلی 10 میں وہی صورتیں پڑھ لیں, اگلی 10 تراویح میں بھی وہی سورہ ادا کر لیں. اور قومی بچت کا جو معاملہ ہے یہ سودی معاملہ ہے, کیونکہ آپ جو پیسے رکھواتے ہیں وہ ایک قرض ہے, اور قرض کے اوپر نفع لینا سود ہے, اس سے اپنی جان چھڑائیں, یہی آپ کے حق میں بہتر ہے. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرت. بیٹا جی مفتی صاحب سے بات کرنی. جی فرمائیے, آپ کی آواز آ رہی ہے. ہاں جی میں مفتی صاحب میں یہ 2 سوال ہیں. ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں پہلے. اچھا جی بسم اللہ. اچھا جی یہ کر دیا. ہاں جی مفتی صاحب میرے 2 سوال ہیں. نمبر 1 ہے مجھے اپنی ساری دعا میں یاد رکھنا, میں بوڑھی ہوں, بیمار ہوں. اچھا جی انشاءاللہ. نمبر 2 میں نے قربانی کرنی ہے, 1 سال کا بکرا ہے میرے پاس, وہ ہو جائے گی, 7 سال کا ہے. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब, सवाल बताइए। सर कैसे हैं? ठीक। अल्लाह का मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि ये जो घर में औरतें मैंने देखा अक्सर अपने शोहर को बिला वजह जो उसकी फैमिली को गाली निकालती है, सब मसला करती है, क्या ये सही है? इस्लाम में है ऐसा? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जवाबात पे आते हैं। जी मुफ्ती साहब। जी, दुआ इंशाल्लाह बहन के लिए करेंगे, अल्लाह इनको भी शिफ़ा दे, और जितने हमारे भाई बहन इस वक्त हमें सुन रहे हैं, अल्लाह ताला सबको शिफ़ा काबिल अता फ़रमाए। और कुर्बानी के बकरे का निसाब 1 साल ही है, कि कम से कम 1 साल का हो, तो आपका 1.25 साल का है तो बिल्कुल उसकी कुर्बानी हो जाएगी। और ये कह रहे हैं कि बीवी शौहर को गाली बके उसकी क्या शरई हैसियत है, तो ये बहुत बड़ा गुनाह कबीरा है, क्योंकि शौहर का हक़ अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा रखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर मैं किसी मखलूक को सजदा करने का हुक्म देता तो बीवियों को हुक्म देता कि वह शौहरों को सजदा करें। इसलिए अल्लाह ने उसका बड़ा हक़ रखा है। हो सकता है शौहर ने ज़्यादती की हो, लेकिन उसका तरीक़ा ये नहीं है कि अगर शौहर अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहा है तो औरत भी नाफरमानी पर उतर आए। वो सब्र व तहम्मुल से काम ले ताकि आखिरत में उसको इनाम मिले, और सब्र की बरकत से अल्लाह ताला उसको भी हिदायत अता फरमाएगा इंशाअल्लाह, और घर पर रहमतों को नुज़ूल होगा। लेकिन ये गाली गलोच करना, मारना पीटना, ये औरत के लिए शदीद हराम है। ठीक, कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। मुफ्ती साहब, मेरे ये 2 सवाल हैं मेरे। एक मेरा ये है सवाल कि मेरे पास 3 लाख रुपए की रकम मौजूद है ना, तो क्या उस पर ज़कात लागू होगी? 1 साल से ज़्यादा हो गया है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरे शौहर है, वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, बहुत ज़्यादा बदनाम किया ना, तो मैंने उनसे कोर्ट के ज़रिए खुला ले ली। कोई भी यानी सदेबाप नहीं बन रहा था इस वजह से। क्या फिर मुझे उनसे तलाक हो गई है? ठीक है, एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सवाल बताइए। भाई मेरे 2 सवाल है। मेरा ये एक सवाल है कि ये IVF टेस्ट ट्यूब जो बेबी होता है, इस्लाम में ये क्या जायज़ है या नहीं? और दूसरा सवाल ये है कि मेरे हस्बैंड ने इंश्योरेंस करवाई हुई है, तो वो भी क्या है, ठीक है, हलाल है, हराम है, जायज़, जो भी है, इसलिए भी मुझे थोड़ा बता दें। ठीक है, शामिल करते हैं आपके सवाल को। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई। जी मुफ्ती साहब। जी देखें, 3 लाख पे बिल्कुल ज़कात बनेगी, जबकि साल भी उस पर गुजर चुका है। इसको 40 से तकसीम कर दें, जो अदद आएगा वो आपकी ज़कात की रकम है, उसको आप अदा कर दीजिएगा। और ये कह रही हैं शौहर ने परेशान किया, बदनाम किया, तो मैंने कोर्ट से खुला ले ली। देखिए, शौहर की परेशानी और बदनामी के भी कुछ असबाब होते होंगे, हो सकता है आपकी कुछ मिस्टेक्स हों, तो इस तरह हम फ़ौरन कोर्ट के खुला को जायज़ करार नहीं दे सकते। ये याद रखें कि 1 साइडेड जो कोर्ट का खुला है वो हमेशा नाफिज नहीं होता, बहुत ही मखसूस सूरतों में होता है। इसलिए हमारा मशवरा ये है कि ये बहन तमाम अपनी प्रॉब्लम को एक पर्चे पे लिख लें, और यहाँ से कंट्रोल रूम से मेरा नंबर ले लें और मुझे व्हाट्सएप कर दें, तो इस पर हम रिटर्न फतवा इंशाल्लाह इनको वहाँ पर भेज देंगे, उसकी रोशनी में अगला कदम उठाएँ। और ये टेस्ट ट्यूब बेबी जो है, ये मतलब इसमें 50-50 चांसेस होते हैं कि हो भी जाए, नहीं भी हो, बच्चा संभल ठहरे ना ठहरे। तो इसलिए जब इसमें ऐसे 50-50 चांसेस हैं, जबकि सितर खोलना किसी के सामने हराम है, वो यकीनी और क़तई चीज़ है, तो इसलिए मना किया जाता है कि किसी के सामने इन मसाइल की वजह से आप सितर नहीं खोलें। ठीक है ना। तो हाँ, एक बाज़ कंडीशंस होती हैं कि बाज़ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो बिल्कुल सब्र नहीं कर पा रही होती, और खौफ होता है कि कलिमात कुफ्र ज़बान से निकल जाएंगे, या बाद वक़्त शौहर तलाक देने पर आ जाता है तो घर ख़राब होने का अंदेशा होता है। उन सूरतों के अंदर इजाज़त दे दी जाती है, वरना अगर शौहर और बीवी सब्र कर रहे हैं तो फिर नॉर्मल हालत में इस चीज़ से मना किया जाता है। और इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह हलाल नहीं है, इससे इज्तिनाब करें, जैसे अभी जवाब ठीक है। कॉलर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि मेरी अम्मी मार्केट गई है शॉपिंग के लिए, तो उनको ना शॉप के बाहर एक पर्स मिला है, तो उन्होंने उठा लिया अम्मी ने। क्या ये उनके ऊपर गुनाह होगा? वहाँ कोई और नहीं था। जी ठीक है। एक और कॉलर उनको रिक्वेस्ट कर दें। जी अस्सलाम वालेकुम। सवाल बताइएगा। हेलो जी जनाब, सवाल बताएं। सर जी, मैंने कर्ज के मुतालिक सवाल किया था कि मैंने एक दोस्त को दिरहम में कर्ज दिया हुआ है 5-7 साल पहले, तो अभी तक वापस नहीं हुआ, और मैं कर्ज किस करेंसी में वापस लूंगा? वो उस टाइम 10 लाख बनते थे, अभी वो अगर दिरहम में लूंगा तो 15 लाख बनते हैं, और मैंने दिए दिरहम में है। ठीक है, तो मतलब मैं दिरहम से वापस लूंगा करेंसी। एक चीज। दूसरा ये, अगर मुफ्ती साहब के वो फॉलोअर हैं, अगर उनको रिक्वेस्ट कर दें कि वापस भी कर दें, क्योंकि साहिब अज़ियत है।
یہ انشاءاللہ جوابات بھی لیں گے. اور میں کنٹرول روم سے بھی کہوں گا کہ پہلا والا سوال اور آخری والا ذرا سے ریپیٹ کر دیں, میں پیش کر دیتا ہوں. جی, یہ کہتے ہیں شاپ کے باہر ایک پرس ملا, انہوں نے اٹھا لیا. دیکھیں, کسی بھی مسلمان بھائی کی کوئی پڑی ہوئی چیز ملے, پہلی بات تو یہ وہ اسی کی رہتی ہے, ہماری ملکیت نہیں بن جاتی. یہ نہ کوئی غیبی امداد ہے, نہ ہماری کسی نیکی کا صلہ ہے, تو اس کو اٹھائیں نہیں. اور اگر اٹھا لیں تو واجب ہوتا ہے پھر اصل مالک تک پہنچانا. اب اس پہنچانے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈھونڈ تلاش کریں, بلکہ آپ وہاں شاپ پہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ایسی کوئی چیز ملی ہے, اگر کوئی آئے تو ہمارا یہ نمبر لے لیں اور ہمیں بتائیں. اگر کوئی آ کے معلوم کرے گا تو پھر اس کی نشانی پوچھ کر وہ پرس اس کے حوالے کر دیں. لیکن اگر طویل عرصے تک کوئی نہ ملے تو پھر آپ خود غریب ہیں تو رکھ لیں, ورنہ نامعلوم مالک کی طرف سے اس کو صدقہ کر دیں. لیکن اگر آپ نے اپنی ملکیت بنانے کی نیت سے اٹھایا ہے, مالک کو پہنچانے کی نیت سے نہیں, تو یہ گناہ کبیرہ ہوا, آپ گناہ گار ہوئیں. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے. اور اب آپ دکانداروں سے جا کر اس طرح جیسے ہم نے طریقہ بتایا وہ کر کے امانت کو پہنچانے کی کوشش ضرور کریں. اور یہ مجھے سوال سمجھ میں نہیں آیا اصل میں آخر کے دونوں. جی, آخری سوال کے لیے میں نے کہا کنٹرول روم سے, وہ ہم تک پہنچا نہیں. اچھا, انہوں نے زکوٰۃ کے حوالے سے بھی کہا تھا کہ زکوٰۃ وہ انہوں نے قرض دیا ہوا ہے, 5-7 سال ہو گئے, اور اب وہ کتنا لیں؟ اس وقت غالباً کوئی 7 لاکھ روپے تھا, درہم میں دیا تھا, درہم کے اس میں. اچھا, دیکھیں کسی بھی کرنسی میں جب آپ یعنی دوسری کرنسی کے اندر قرض دیتے ہیں, واپسی اسی کرنسی کے اندر, اسی کرنسی میں واپس. اگر آپ ابھی جیسے روپیز میں کنورٹ کریں گے تو لازم بات ہے کرنسی ریٹ بڑھ گئے ہیں, تو اس میں سود کی آمیزش کا اندیشہ ہوتا ہے کرنسی چینج کرنے کی بنا پر. اسی کرنسی میں لیں, اب یہ اتفاق ہے کہ آپ کے ریٹ بڑھے ہوئے آپ کو زیادہ مل جائیں گے, اگر گر جاتے تو تب بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے. بھئی کرنسی میں لینا تو آپ دراہیم میں ہی ان سے واپس لیں, اتنے ہی لیں گے جتنا آپ نے دیے تھے, روپیز کے اندر نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے جناب. کالرز ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں. میرے 2 سوال ہیں. ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر دیں. کہ تسبیح خاتمہ ہم کب پڑھیں گے, فرض کی نماز کے بعد یا پوری نماز کے بعد؟ ٹھیک ہے. دوسرا سوال. اور دوسرا سوال میرا یہ, ابھی بتایا نا مولوی صاحب نے کہ قطع تعلق کے متعلق, تو مفتی صاحب ہم سے اگر بہت میرے سسرال والوں نے مجھے تنگ کیا تو اس کی وجہ سے پھر میں ان سے نہیں ملتی, انہوں نے مجھ پہ مقدمہ بھی کیا ہوا ہے, تو پھر اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے, شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو. جی مصطفیٰ. یہ ایک مجھے سمجھ میں آیا, مقدمہ انہوں نے کیا ہوا سسرال والوں نے, یہ ملتی نہیں ہے ان سے, تو انہوں نے یہ کہا کہ بہت زیادہ تنگ کیا ہے تو میں ملتی نہیں ہوں. اب اس میں نہیں بتایا کہ یہ انہوں نے سپریشن کر لی ہے, ویسے ہی نہیں ملتی. جی, تو اس حوالے سے جی دیکھیں, ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ انہوں نے تنگ کیا بھی ہے تو آپ دل میں ناراضگی رکھ کر دور نہ ہوں, بلکہ بس اب ٹھیک ہے کہ وہ تنگ کر رہے تو ان کی تنگی سے بچنے کے لیے دور ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے, اور پھر یہ قطع تعلق کے گناہ آپ پر نہیں ہے, ان لوگوں کے اوپر وبال ہوگا. اچھا, تسبیح فاطمہ کے لیے بھی انہوں نے پوچھا کہ یہ فرض نمازوں کے بعد پڑھیں یا مکمل نماز ہونے کے بعد پڑھی جائے؟ فرض کے بعد ویسے پڑھنے کا حکم ہوتا ہے. یہ سنن نوافل تو فقہا نے دیگر احادیث سے نتیجہ نکال کر اس کو لکھا ہے, لیکن جو نبی کریم جو وظیفہ بتاتے ہیں نا نماز کے بعد, اس سے مراد فرض کے بعد. فرض کے بعد. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ مصطفیٰ آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین محترم, آج یہ سیگمنٹ آپ کے سوالات کے ساتھ سجایا گیا اور آپ تک یہ قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات مفتی صاحب نے ارشاد فرمائے. کل بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تمام سیگمنٹس دیکھیے گا, اور اذان فجر کے بعد جو ہے اس سیگمنٹ میں آپ ضرور شامل ہو, چونکہ بہت اہم سیگمنٹ ہے یہ. اس میں آپ کے سوالات کو شامل کیا جاتا ہے اور ان کے قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات دیے جاتے ہیں. کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے, مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے, سارے مہینوں سے ہے, سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے, مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے, مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے, مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے, سارے مہینوں سے ہے, سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے, مومنوں کے دل کا اجالا شان